آج کی رات، آج کی رات لگوایا جائے، وہ ہمیں ایک دوست نے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اگلا جلسہ آنے تک وہ لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ ابھی تو یہ لنگر خانے کی ابتدا ہے، مہمانوں کی تعداد پہلے جلسے پہ 2.5 سے 3 ہزار تھی، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے گزشتہ سال جو تھی وہ 7.5 ہزار تھی، اور ہر سال جو ہے مہمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس طرح ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپرومنٹ کی طرف بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کیا امپرومنٹ کریں، اور انشاءاللہ آئندہ قدم جو ہے ہمارا وہ ترقی کی طرف ہی گامزن ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں جب پہلی بار جلسہ ہوا تھا یہ شیڈ وغیرہ بالکل ایڈ ہاک بیسس پہ بنے ہوئے تھے، تو اب یہ جو پرماننٹ بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ریفریجریٹر بنا رہے ہیں اور کوئی چیزیں ہمارے پلان میں ہیں کچھ امپروو کرنے کے لیے؟ یہ بھی ہم نے گوشت کاٹنے کی مشین جو ہے ہمیں کسی نے ڈونیٹ کی ہے اور وہ یہاں آ گئی ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ ہمیں یہ گوشت کی بھی جو ہے وہ کافی سہولت ہو جائے گی کہ اگر ہمیں خود یہاں لا کے اچھی کوالٹی کا گوشت جو ہے وہ کٹوانا پڑا تو کٹوائیں گے، لیکن فی الحال بھی ہمیں جو ہم گوشت لیتے ہیں وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا ملتا ہے۔
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to make announcement for the special prayer, and that is that Alhamdulillah, Inshallah Ta'ala, today the 49th of Jalsa Salana of USA Jamaat will begin shortly, and Inshallah Ta'ala, Hazur will be arriving for the Jummah prayer very soon. I want to read a prayer of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, which he said and supplicated before Allah for those who took the journey and came to attend and participate the Jalsa Salana. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam said, بالآخر میں دعا پر ختم کرتا ہوں کہ ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے اور ان کو ہر تکلیف سے مخلصی عنایت کرے. Hazur says, I close this announcement with a prayer that Almighty Allah be with those who undertake this journey solely for the sake of Allah. May He reward them abundantly. May He have mercy on them and relieve them of their troubles and pains and anxieties. May Allah fulfill their noble desires and may He raise them on the day of judgment in the company of His servant who have attained His grace and mercy. May He safeguard them throughout this journey. O Allah, O Ye with abundant grace and bounty, O merciful, accept all these prayers and grant us a victory over our opponents with glorious signs. Verily, Thou hast all power and strength. Ameen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس خطبہ جمعہ کے ساتھ جماعت احمدیہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کا 49واں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جماعت یونائٹڈ اسٹیٹس کے مالی قربانی کرنے والوں کو بہترین جزا دے کہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ یہ خطبہ اس وقت ساری دنیا میں سنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح جلسے کے کچھ حصے بھی تمام دنیا میں نشر کیے جائیں گے۔ جماعت احمدیہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کچھ اپنے مسائل ہیں، کچھ تو ایسے مسائل ہیں جو سب دنیا کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی ملک میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں تربیتی مسائل کی طرف خصوصیت کے ساتھ اگلی نسلوں کی تربیت سے متعلق بنیادی اصول پیش فرمائے گئے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں نے یا 2-3 خطبات میں نے تبلیغ کی طرف توجہ دلائی تھی، مگر تبلیغ کو تقویت ملتی ہے تبلیغ کرنے والوں کی اپنی تربیت کے ساتھ، اور تبلیغ کے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں، کیونکہ نئے آنے والے ایسے آتے ہیں جو تربیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر تربیت کرنے والے خود تربیت کے محتاج ہوں تو اس سے بہت سے گھمبیر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہم نے خصوصیت کے ساتھ مستقبل کی طرف توجہ دینی ہے، اس لیے ہماری نظر موجودہ مسائل پر بھی رہنی ضروری ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے تعلق میں بھی ہمیں جماعت کی اور نئے آنے والوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرنی ہے جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ ہم نے صدی کے سر پر پیدا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بہت سے ایسے خاندان ہیں جن سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ ایفرو امریکن خاندانوں نے اکثر تربیت ہی کے متعلق سوال کیے، کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جس ماحول نے ان کے بچوں تک گہرا اثر کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس ماحول سے الگ ہو کر اسی ماحول کی تربیت کرنا جس میں وہ پیدا ہوئے ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ چنانچہ کل بھی سوال و جواب کی مجلس میں ایک مخلص احمدی دوست نے یہی توجہ دلائی
ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو بچپن سے شروع ہوتی ہیں اور بچپن ہی میں ان کی بنیاد ڈالنی ضروری ہے. میں سب سے پہلے انہی کی طرف آپ کی توجہ منعکس کرتا ہوں، کیونکہ جب تک بچوں کی نسل کو نہ سنبھالا جائے آئندہ کے متعلق کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اسی طرف اشارہ فرما رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا اللہ الذی ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کل پر نظر رکھو کہ تم کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو. بس آج کے بچے کل کی نسلیں ہیں جنہوں نے آج کا احمدیت کا پیغام اگلی صدی میں منتقل کرنا ہے. بچوں کی طرف تربیتی نقطہ نگاہ سے توجہ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ماں باپ جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں خود ان کی بھی تربیت ہوتی ہے اور لازم ہے کہ وہ اپنی تربیت اپنے بچوں کے حوالے سے کریں. تو پہلی بات جو بچوں کے تعلق میں خصوصیت سے یہاں کے ماحول میں بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کا تعلق اپنے ساتھ بڑھائیں اور ایسے خاندان بنائیں جن میں نگاہیں اندر کی طرف اٹھنے والی ہوں اور بچوں کو گھر کے ماحول میں سکون ملے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بچوں کو دبانے کے نتیجے میں اگر اس عمر تک جب تک وہ ان کے ماتحت ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تو وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ بہت سے بچے اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں یا ان کی سختی سے ڈر کر بسا اوقات اپنے دل کی خواہشات کو دبائے رکھتے ہیں اور جب وہ سوسائٹی میں کھل کر باہر جاتے ہیں تو وہ خواہشات ایک ایسے ماحول میں پنپنے لگتی ہیں جو ان کے لیے سازگار ہے. ہر بدی کا خیال، ہر اس لذت کی تمنا جو جلدی حاصل کی جا سکتی ہے امریکہ کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ جلدی حاصل کی جا سکتی ہے. دنیا کی ہر سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے لیکن امریکہ میں تو ماحول میں اتنا زیادہ سرعت کے ساتھ دل کی لذت کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو بہکانے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی چیز ممکن نہیں ہے. چنانچہ جب وہ گھر کے ماحول سے نکلتے ہیں تو باہر کا ماحول انہیں بدیوں میں خوش آمدید کہتا ہے، نیکیوں میں نہیں. اور یہ ایک اس ماحول کی خصوصیت ہے جسے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم اسلامی طریق پر عمل کر رہے ہوں تو لوگ ہم پر ہنستے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اور قسم کی نسل ہے. اور ماحول کا یہ اختلاف اور نیکی پر حملہ کرنا یہ امریکہ کے ماحول کا ایک جز بن چکا ہے. امریکہ کی فضا ایسی ہے کہ وہ لازماً گھر سے باہر نکلنے والے بچوں کو اپنی طرف کھینچے گی اور ان کی اچھی عادات کو فرسودہ خیالات کہہ کر ان کو رد کرتی ہے. اس کے نتیجے میں بچے میں خود اعتمادی کا فقدان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو اپنے گھر سے میں اقدار لے کر چلا تھا سوسائٹی میں تو ان کی کوئی بھی قیمت نہیں. سوسائٹی میں جن اقدار کی قیمت ہے وہ ایسی اقدار ہیں جن کو گھر میں برا کہا جاتا تھا. بس آزادی کا ایک احساس باہر نکل کر ایسا پیدا ہوتا ہے جو تیزی کے ساتھ ایسے بچوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بس اس مشکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے لازم ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے دل اپنی طرف یعنی ماں باپ اپنی طرف مائل کریں اور گھر کے ماحول میں ان کی لذت کے ایسے سامان ہونے چاہیے کہ وہ باہر سے گھر لوٹیں تو
सुकून की दुनिया में लौटें, बेसुकूनी से निकलकर इत्मीनान की तरफ आएं। और ये बातें सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर गौर किया जाए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान दो और बाएं कान में तकबीर कहो। बहुत से लोग हैं जो इसका फ़लसफ़ा नहीं समझते, वो समझते हैं कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। अक्सर ऐसे बच्चे मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वालों के बच्चे होते हैं, उनको तो अरबी का भी कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ है, तो वो समझते हैं कि बज़ाहिर एक बेकार बात है। मैं इस वक्त इस तफसील में नहीं जाता कि नफ्सियाती लिहाज से इसका क्या असर पड़ता है और बच्चे का दिमाग किन बातों को शुरू ही से कबूल करता है और फिर महफूज रखता है। इस बहस को छोड़ते हुए मैं उन माँ बाप को बता रहा हूँ जो अजान देते या दिलवाते हैं, जो तकबीर देते या दिलवाते हैं। उनको तो मुतवज्जे होना चाहिए, वो तो बाशऊर हैं। आखिर क्यों ये कहा गया? एक इसका पहलू वो माँ बाप हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनको समझाया गया है कि बचपन ही से बच्चों की सही तरबियत करो, वरना बाद में ये हाथ से निकल जाएंगे। तो पहली तरबियत का वक्त आगाज़ है, बचपन का आगाज़ है, और उस वक्त की तरबियत ऐसी है जो हमेशा के लिए आइंदा ज़िंदगी की बुनियादें कायम करती है। इस बात को भुलाने से बहुत से लोग नुकसान उठा जाते हैं। बच्चों से हर किस्म की प्यार की बातें तो होती हैं, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है, मगर बचपन से उनको नेकी पर कायम करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए सबसे अहम बात इस माहौल में, जैसा कि दूसरे माहौल में भी बहुत ही अहम है, लेकिन अमेरिका में खुसूसियत के साथ जमात को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों से ऐसी बातें करें जो अल्लाह और रसूल और नेक लोगों की मोहब्बत पैदा करने वाली बातें हों, और उनको नेकी की अक़दार समझाएं। और उसके लिए घर में मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े पैदा होते रहते हैं। जब एक बच्चा अच्छी बात करता है तो माँ बाप का फ़र्ज़ है उस बात को बड़ी अहमियत दें और उस बच्चे की इस बात का ज़िक्र चलाएं, क्योंकि वो बच्चा जब जो अच्छी बात पर, मसलन किसी मौके पर वो झूठ बोल सकता था, उसने नहीं बोला और सच बोलकर बज़ाहिर नुकसान उठाया है, अगर आप उसकी बातें आने वालों में ज़िक्र किया करें और सोसाइटी में, अपने घर में, अब घर से बाहर उस बच्चे को इस तरह पेश करें कि देखो इसके दिल में शुरू ही से नेकी है, तो ऐसा बच्चा इस बात को कभी भूल नहीं सकता। नामुमकिन है कि उसके दिल से इस माहौल में नेकी की अहमियत का असर मिट जाए। दूसरे, जब वो कोई बुरी बात करता है तो उसे समझाना इस तरीक़ पर कि वो समझ जाए और उसे महसूस हो कि मैं एक बराबर की चीज़ हूँ, मैं भी एक अक्ल रखने वाला वजूद हूँ। जो कुछ मैं सोचता हूँ, माँ बाप की सोच उस सोच पर असरअंदाज हो रही है, ना कि उसका हमारी सोच पर हुक्म चल रहा है। बस तहक्कुम से एतराज़ लाजिम है, और यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के क़याम के सिलसिले में शुरू में बचपन में बच्चों पर तहक्कुम की इजाज़त नहीं दी। 7 साल से पहले तो किसी तहक्कुम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 7 साल से 10 साल तक ऐसी नसीहत जिसके नतीजे में बच्चे नमाज़ों की तरफ मुतवज्जे हों और बार बार उनको नमाज़ों की आदत डालने की तरफ माँ बाप को तवज्जो दिलाना, ये तो हमें मिलता है, लेकिन बच्चों को उस पर सज़ा कोई नहीं है। अगर वो 7 साल से 10 साल की उम्र में नमाज़ों से मुंह मोड़ते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सज़ा देने का कहीं इरशाद नहीं फरमाया। 7 से 10 साल तक 3 साल मुसलसल माँ बाप को नसीहत के ज़रिए असरअंदाज होना है। ऐसी बातें कहनी हैं जो उनके दिल और दिमाग को इस्लाम की तरफ
پھیرنے والی ہوں اور دل کے اطمینان سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں. اور 10 سال تک جب وہ اس عمر کو پہنچیں جہاں صرف گھر ہی میں نہیں باہر بھی ایسے بچوں کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور دی جاتی ہے. پرانے زمانوں میں تو اسکول میں ایسے بچوں کو جو 10 سے 12 سال کی عمر میں ہوں چھوٹیاں بھی پڑتی ہیں اور کئی قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، بلکہ وہاں تو اس سے پہلے بھی بعض دفعہ سزا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے سزا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے، اس سے باز رہیں. اور اس کے بعد جو سزا ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمولی سرزنش قرار دیا ہے. ہرگز کسی قسم کی سختی ایسی نہیں جس سے بچے کے بدن پر ایسی ضرب پڑے جس سے اس کو نقصان پہنچ سکے. اور یہ وہ پہلو ہے جس کو بچپن کی تربیت میں آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا. یعنی 7 سال کی عمر تک پیار اور محبت سے اپنے ساتھ دل لگائیں، ان کی اچھی باتوں کو اچھالیں، کیونکہ اس عمر میں بچے ضرور اپنی تعریف کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور جس بات کی تعریف کی جائے اس پر جم جایا کرتے ہیں. جس چیز سے نفرت دلائی جائے اس سے متنفر ہو جایا کرتے ہیں. تو آئندہ آنے والے جو خطرات ہیں ان کا بچپن ہی میں تصور باندھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ماحول کی بدی کو ان کے سامنے اچھال کر پیش کریں. ان کو بتائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب وہ 7 سال سے اوپر 10 سال تک پہنچیں تو پھر خصوصیت سے عبادتوں کی طرف متوجہ کرنا بھی آپ کی تربیت کا ایک حصہ بن جائے گا. اس کے بعد ناپسندیدگی کا اظہار، ان سے منہ موڑنا اگر وہ بری حرکت کریں، نمازیں نہ پڑھیں تو بعض دفعہ ڈانٹنا اور سمجھانا، یہ چیزیں 12 سال کی عمر تک جائز ہیں. اور 12 سال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اب تمہارا ان پر کوئی سختی کا حق باقی نہیں رہا. جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ وقت گزر گیا ہے. اب دیکھیں اس پہلو سے مغربی تہذیب اور اسلام میں کتنا نمایاں فرق ہے. مغربی تہذیب میں مختلف سال مقرر کر دیے جاتے ہیں، مثلا 18 سال، 21 سال یا 16 سال، اور ان سالوں کا بعض جرائم سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. آج کل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ معین کیا جا رہا ہے کہ 16 سال تک کی عمر تک کسی لڑکے کو کس جرم کی کتنی سزا ملنی چاہیے، 18 سال تک کس جرم کی کتنی سزا ملنی چاہیے، اور 21 سال کی عمر میں جا کر پھر وہ کلیتاً ہر سزا کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا. اسلام نے 12 سال اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ بلوغت کا آغاز ہے، اور 12 سال میں بچہ اتنی ذہنی پختگی اختیار کر جاتا ہے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں خود فیصلہ کر سکے. بس اسلام کی بلوغت کا آغاز دنیا والوں کی بلوغت سے بہت پہلے ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اگر 12 سال تک بچہ اپنے سیاہ و سفید کو دیکھ نہ سکتا ہو تو پھر 18 سال تک بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنی بد عادتوں میں اتنا پختہ ہو جائے گا کہ جب وہ 18 سال کی عمر سے گزر کر سوسائٹی میں جاتا ہے تو پھر اس میں وہ بدی ایک مستقل دائمی شکل اختیار کر جاتی ہے. یہ وہ پہلو ہے جس کے متعلق میں آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں، اور انگلستان میں اکثر جو ان مسائل میں دلچسپی لینے والے سوشل رہنما یا سیاسی رہنما ہیں وہ جب مجھ سے گفتگو کے لیے آتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ تم بنیادی طور پر ایک غلطی کر رہے ہو. مثلا بعض چھوٹے بچوں کو وہاں قتل پر آمادہ کرنے والے گروہ بن چکے ہیں، اور ان سے وہ قتل کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ملے گی. اسی طرح چوری، ڈاکہ، اسکولوں میں ڈرگ ایڈکشن کے لیے اس قسم کے گروہ تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ محض غلط قانون سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. جب تک قوانین درست نہ ہوں اس وقت تک انسان کی صحیح تربیت اور معاشرے کی صحیح اصلاح ممکن نہیں ہے.
مگر ہمیں جس نے قانون دیا یعنی اللہ تعالیٰ، اس نے ایک ایسا قانون دان عطا فرمایا جس سے بڑھ کر کوئی قانون دان دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے قرآن کے قانون کو سمجھا اور اپنی امت میں اسے جاری فرمایا۔ یہی ایک پہلو آپ دیکھیں کہ جب بھی گفتگو آگے بڑھی وہ تمام ملنے والے اس بات پر یقینی طور پر مطمئن ہو کے گئے کہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے، اس کی اصلاح کے بغیر ہم کسی تربیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ بلوغت تک، ان کی بلوغت تک پہنچتے پہنچتے یعنی 18 سال یا 21 سال تک اگر بدی کی سزا نہ دی جائے تو بچے کو بدی پر جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ عمر ہے جس میں جرت ایک دوام اختیار کر جاتی ہے، ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ جسے پھر چھوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ اکثر انگلستان میں بھی اور یورپ کی دوسری سوسائٹیوں میں بھی ایسے بد بچے بالغ بنا کر سوسائٹی میں پھینکے جاتے ہیں جو اپنی بدیوں پر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، جسے ڈرگ ایڈکشن کی شروع سے عادت پڑ گئی ہو، جسے ڈرگ بیچ کر پیسے لینے کی عادت پڑ جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ 18 یا 21 سال کے بعد قانون کے ڈر سے ان عادات کو چھوڑ دے؟ تو معمولی سی عقل کی بات ہے، اسے استعمال کر کے اگر دیکھا جائے جیسا کہ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے بدقسمتی سے، تو انسان لازماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف لوٹے گا۔ بس تربیت کا آغاز شروع سے ہونا چاہیے، اور 12 سال کی عمر تک پہنچ کر اس تربیت کو اتنا مکمل ہو جانا چاہیے کہ اس کے بعد بچہ اپنے سیاہ و سفید کا مالک ہو، اور پھر اگر وہ سوسائٹی کا جرم کرے تو سوسائٹی اس کو سزا دے، اگر خدا کا جرم کرے تو خدا سزا دے گا، ماں باپ کا کام نہیں کہ اس کو سزا دیں۔ یہاں پہنچ کر معاشرے اور احمدی ماحول کے کی طرز عمل میں ایک فرق ہے جو میں آپ کے سامنے نمایاں طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے بچے اور بچیاں جو امریکہ کے ماحول میں پیدا ہوئے، ان کے متعلق ماں باپ، بس بہت سے تو نہیں کہنا چاہیے مگر کئی ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ آزاری کرتے ہیں، مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہماری جوان بچیوں کو کیا ہو گیا۔ بہت اچھی اور نیک اور مخلص تھیں، بہت دین سے تعلق تھا، نمازیں بھی پڑھتی تھیں، مگر اچانک جب کالجوں میں گئی ہیں تو ان کی کائے پلٹ گئی۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچانک کچھ نہیں ہوا کرتا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچیاں جو دل سے نیکی پر قائم ہو چکی ہوں اچانک معاشرے میں جا کر ان کی کیفیت بدل جائے۔ لازماً دل میں کچھ دبی ہوئی خواہشات رہی ہیں جن کو گھر میں پنپنے نہیں دیا گیا، اور جن کو سنبھالنے کے لیے کوئی ذہنی کوشش نہیں کی گئی۔ اس لیے اب یہ دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کوششیں بھی 12 سال سے پہلے کام کر جائیں گی ورنہ نہیں کریں گی۔ یعنی بلوغت کا آغاز جس کو میں 12 سال کہہ رہا ہوں، اس میں بچے کے اپنے دل میں خصوصیت کے ساتھ ایسی جنسی خواہشات جنم لینے لگتی ہیں جن سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور اگر ان امور میں پہلے ہی اس کی تربیت کی گئی ہو تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا۔ اور اس تربیت میں ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت لگانا ہوگا، بجائے اس کے کہ اسکولوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے یا کالجوں پر چھوڑ دیا جائے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے بچوں پر اس لحاظ سے محنت کی ہو کہ ان کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھائی گئی ہو، اس طریق پر سکھائی گئی ہو کہ وہ زندگی کا فلسفہ بن جائے، وہ بچے اسے زندگی کے فلسفے کے طور پر قبول کریں۔ اور یہ پہلو تربیت میں بہت ہی اہم ہے کہ تعلیم کے ساتھ تعلیم کا فلسفہ بتایا جائے، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے معلم کے طور پر پیش فرمایا ہے جو یعلمہم الکتاب والحکمہ،
کہ وہ صرف تعلیم کتاب پر اکتفا نہیں کرتا، وہ اس کی حکمت بھی سمجھاتا ہے۔ بس جو خرابی میں نے دیکھی ہے اس میں ان دو چیزوں کے اندر جو فرق کیا جاتا ہے، یہی فرق ہے جو آئندہ خرابیوں کا موجب بنتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے ان کو تعلیم کی، ان کو تعلیم دی، ان کو بچپن سے نمازیں پڑھنے سکھائیں اور قرآن کی تلاوت بھی یہ کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس تعلیم کی حکمت نہیں بتائی گئی۔ اور حکمت ایسی چیز ہے جو دل کو اس تعلیم کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتی ہے کہ پھر آئندہ کبھی وہ الگ نہیں ہو سکتی۔ مثلا باہر کی دنیا میں جو ان کو دلچسپیاں دکھائی دیتی ہیں، ان کی مثال ایسے جانوروں سے بھی دی جا سکتی ہے جو بظاہر بڑے خوبصورت ہیں۔ مثلا سانپ ہے، بعض دفعہ اس کے بہت ہی پیارے رنگ ہوتے ہیں، نظر کو بھاتا ہے۔ اسی طرح بعض کاٹنے والے جانور ہیں جو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے متعلق اگر یہ سمجھایا جائے کہ ان کو جب تم ہاتھ لگاؤ گے، ان کی طرف مائل ہوگے تو لازماً یہ ڈسیں گے اور لازماً نقصان پہنچائیں گے، اور اس بات کو اگر بچپن ہی سے دل میں بٹھا دیا جائے تو کوئی انسان جو اس حکمت کو سمجھ جائے وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ حکمت بچپن سے بتائی نہ جائے اور سمجھائی نہ جائے اور دل میں بٹھا نہ دی جائے تو پھر انسان ایسے تجربے کرنے پر آزادی محسوس کرے گا۔ بس یہ نہ سمجھیں کہ معاشرے کی خرابیوں کو سمجھانے کا وقت بلوغت کے بعد شروع ہوگا۔ بچپن سے یہ سمجھانا ضروری ہے، ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، ان کو ٹیلی ویژن دکھانی ضروری ہے۔ جو ٹیلی ویژن یہ دیکھتے ہیں اس وقت ماں باپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا وقت خرچ کریں اور ساتھ بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کی حکمتیں اس طریق پر سمجھائی جائیں کہ وہ جاگزین ہو جائیں اور انسانی فطرت اور سوچ کا حصہ بن جائیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ بدیاں چیز کیا ہیں، کیوں ان سے منع کیا جاتا ہے، نیکیاں کیا ہوتی ہیں اور نیکی کے فوائد کیا ہیں، اور پھر معاشرے کے حوالے سے ان کی تفصیل سمجھائی جائے تو ناممکن ہے کہ بچہ ان امور کی طرف توجہ نہ دے۔ پہلی بات جو نمایاں طور پر ان کے سامنے رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بدی سے ایک لذت پیدا ہوتی ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ ہر قسم کی بدی سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ لذت ہمیشہ یا الٹ کر اس بدی کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے یا ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بس ہر وہ لذت جس کے ساتھ ایک نقصان وابستہ ہو چکا ہے، جس سے اس کو علیحدہ کیا جا ہی نہیں سکتا، وہ بدی ہے۔ لیکن لذت سے محرومی کا نام نیکی نہیں ہے۔ یہ اگلا قدم ہے جس پہ ان کو خوب اچھی طرح سمجھانا ضروری ہے کہ ہم جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو اس لیے کہ نیکی میں ایک لذت ہے، اور ان بدی کی لذت اور نیکی کی لذت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بدی کی لذت میں ضرور کوئی نہ کوئی کانٹا چھپا ہوتا ہے، وہ ضرور نقصان پہنچاتی ہے، اور جتنی بھی موجودہ سوسائٹی کی بدیاں ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ لازماً سوسائٹی میں بے اطمینانی پیدا کریں گی اور کسی نہ کسی خرابی پر منتج ہوں گی۔ چنانچہ ساری سوسائٹی میں وہ خرابی بے چینی بن کر پھرتی ہے، لیکن سوسائٹی اس بے چینی کے باوجود اپنی لذت کے حصول کی خاطر اس کی طرح لپکتی بھی ہے۔ یہ وہ تضاد ہے معاشرے کا جس کو بچپن ہی سے اپنی اولاد کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا ایک بچے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم اگر اپنے بھائی کی کوئی چیز لے کر بھاگ جاؤ تو تمہیں تو مزہ آئے گا، تمہیں کچھ حاصل ہوگا، درست ہے نا یہ بات؟ اپنے چھوٹی بہن سے کوئی چیز چھین لو تو تم لطف اٹھاؤ گے،
لیکن یہ ایسا لطف ہے جس کے نتیجے میں اسے دکھ ضرور پہنچے گا، بس وہ لطف جو کسی کے دکھ پر مبنی ہو یہ بدی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، کوئی چیز اس کو دی جا سکتی ہے کہ اپنی بہن کو یہ خوشی کا جس کو سرپرائز کہتے ہیں، یعنی خوشی میں ایک حیرت کا سما پیدا ہو جاتا ہے، اسے یہ چیز دے دو، چھپ کر اس کے بٹوے میں ڈال دو یا اس کے کمرے میں رکھ دو، اور وہ تعجب کرے کہ میرے دل کی یہ چیز، میری خواہش کس نے پوری کی۔ اس میں بھی ایک خوشی ہے، اور ان دونوں خوشیوں میں ایک فرق ہے۔ پہلی خوشی کی صورت میں جو شخص نقصان پہنچا کر لذت اٹھاتا ہے، اس کی لذت دائمی نہیں رہتی، بلکہ اسی وقت اس کے ضمیر میں سے ایک کانٹا نکلتا ہے جو کچھ نہ کچھ ضرور چبھتا ہے۔ اور یہ بات ان بچوں کو، جن کو آپ بچہ سمجھ رہے ہیں، سمجھانی ضروری ہے، کیونکہ بچے بہت عقل والی چیز ہیں۔ میرا بچوں سے یہ تجربہ ہے کہ جن کو لوگ بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ذہین اور ہوشیار اور گہری باتوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ صرف صبر کی ضرورت ہے، اور نیکی کے ساتھ قرآن کریم میں ہر جگہ صبر کا مضمون بیان ہوا ہے۔ کوئی نصیحت کار فرما نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ ہو، اور صبر کے ساتھ نصیحت کرتے چلے جانا ہی اسلام مسلمانوں کا شعار مقرر فرمایا گیا ہے۔ بس اس پہلو کو جو میں بیان کر رہا ہوں اہمیت دیں، اور بچپن ہی سے بھائی اور بہن میں، بھائی اور بھائی میں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایسے نیکی کے رشتے قائم کریں جن میں مزہ پیدا ہو۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک انسان اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے جو بظاہر قربانی کرتا ہے، تو اس قربانی کے نتیجے میں اس کی طرف سے مادہ، یعنی مادی چیز، مادی قدر الگ ہو کر کسی دوسرے تک پہنچتی ہے۔ اگر کوئی جھپٹ کر اپنے بھائی یا بہن کی کوئی مادی چیز، مٹیریل چیز لے بھاگتا ہے، تو دونوں صورتوں میں انتقال ہے مادے کا، اور مادے کا انتقال ہے جو لذت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ لذت کا فلسفہ ہے جو سمجھانا ضروری ہے، جو ہمیشہ ان بچوں کے کام آئے گا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لذت میں بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مادہ ایک طرف سے منتقل ہو کر دوسری طرف جاتا ہے، حق ایک طرف سے منتقل ہو کے دوسری طرف جاتا ہے۔ اگر آپ مادہ حاصل کرنے والے ہوں تو ایک لذت ہے، اگر کسی کا حق چھیننے والے ہوں اس میں بھی ایک لذت ہے، لیکن جب آپ اپنی مادی قدر کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک لذت ہے، اور جب آپ اپنا حق کسی کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس میں بھی ایک لذت ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ یہ دوسری قسم کی لذت دائمی ہو جاتی ہے، ساری زندگی انسان کو لطف پہنچاتی رہتی ہے، اور پہلی قسم کی لذت ایک شر پیدا کرتی ہے جو خود اپنے ضمیر میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر مزید کی طلب پیدا کر دیتی ہے۔ اور کبھی بھی بدی کی لذت بار بار وہی بدی کرنے سے اسی طرح نہیں رہے گی، بلکہ آگے بڑھے گی۔ ایک بدی کے بعد جب تک آپ 2 بدیاں نہ کریں آپ کو چین نہیں آئے گا، جب 2 بدیاں کریں گے تو تیسری بدی کی طرف آپ کا قدم اٹھے گا، چوتھی کی طرف اٹھے گا۔ اسی طرح ساری دنیا میں معاشرے کا معاشرے میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس ان 2 چیزوں میں جو فرق ہے وہ بعض مثالوں کے ذریعے آپ کو خود سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ آپ ان کو یقین دلائیں کہ جو تم قدریں حاصل کر اپنے طور پر حاصل کرتے ہو جائز قدریں ہیں، ویلیوز جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، جب تم ان کو چھوڑتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں ضرور مزہ آئے گا، لیکن اگر بالارادہ چھوڑو، اگر مجبور ہو کر چھوڑو گے تو تکلیف پہنچے گی۔ بس بالارادہ اپنی چیزوں کو دوسروں کو دینا
اس لیے کہ ان پر احسان ہو اور ان کو مزہ آئے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دینے والے کو بھی ضرور مزہ دیتی ہے، اور یہ نیکی کی ایسی تعریف ہے جس میں آپ کبھی کوئی فرق نہیں دیکھیں گے۔ بدی میں یہ بات نہیں ہوتی، بدی میں کم سے کم بدی کرنے والا اگر لذت محسوس بھی کرے تو جس کے خلاف کی جاتی ہے وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن نیکی میں دو طرفہ مزہ ہے، اور دو طرفہ مزہ بھی ایسا جو دائمی ہو جاتا ہے، جو پھر ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص احسان کا مزہ اٹھانے لگ جائے تو وہ اور زیادہ احسان کرے گا، یعنی اور زیادہ اپنی مرضی سے اپنے حقوق کو دوسروں کی طرف منتقل کرے گا، یہاں تک کہ بظاہر انبیاء کے مرتبے پر پہنچتے پہنچتے انسان اپنے سارے حقوق سوسائٹی کی طرف منتقل کر بیٹھتا ہے، اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی بڑی بد مزہ ہو گئی ہے، حالانکہ جو لطف احسان کا انبیاء کو محسوس ہوتا ہے دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ خیال کر لینا کہ نبی احسان کر کے تکلیف اٹھاتے ہیں بالکل غلط ہے، وہ تکلیف اٹھا کے بھی احسان کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک دائمی سبق کے طور پر ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے پر مجبور تھے، یعنی اپنی فطرت کی وجہ سے نیکی کی قدر کو انہوں نے محسوس فرمایا، اور اتنا محسوس کیا کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ بس عادت ایک ایسی چیز ہے جو دونوں جگہ ہے، چور بھی عادی ہو جاتا ہے، قاتل بھی عادی ہو جاتا ہے، سمگلنگ کرنے والا بھی عادی ہو جاتا ہے، گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا بھی عادی ہو جاتا ہے، مگر اس کی عادت لازماً دوسروں کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اس کی اپنی ذات میں ایک نقصان کے طور پر جمع ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ دن بدن خود اپنی نظر میں بھی گرتا ہے، سوسائٹی کی نظر میں بھی گرتا ہے، مزید بدی کے بغیر اس کو مزہ نہیں آ سکتا، بدی سے جو مزہ ملتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا، چند دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کی روح بھی ان باتوں سے متاثر ہوتی ہے، اور جس کو ہم جہنم کہتے ہیں وہ اسی چیز کا دوسرا نام ہے۔ ہر انسان جو بدیوں میں ملوث ہو اپنی روح کے لیے ایک جہنم پیدا کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی فلسفے کو، یعنی سارا اسی فلسفے پر مبنی تو کتاب نہیں مگر اسلامی اصول کی فلسفی میں اسی فلسفے کو اس کتاب کے مضامین کے ایک حصے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ وہ پڑھیں بھی تو پوری طرح سمجھتے نہیں، مگر امر واقعہ یہی ہے کہ آج اس دنیا میں ہم آئندہ دنیا کے لیے جنت اور جہنم بنا رہے ہیں، اور بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے اور کچھ نقصان بھی، لیکن جو نقصان تم خود کسی اعلیٰ قدر کی خاطر اٹھاتے ہو اس نقصان میں مزہ ہے، اور اس نقصان میں باقی رہنے والا مزہ ہے۔ بس آپ اپنے بچپن کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں، آپ کو بچپن کی وہی باتیں سب سے زیادہ پیاری لگیں گی جن میں آپ نے کچھ نہ کچھ ایسی بات کی تھی جس سے ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، بہن خوش ہو گئی، یا کوئی غریب ہمسایہ خوش ہو گیا۔ بس اوقات ایک چھوٹا سا فعل ہے، ایک غریب بھوکے کو روٹی کھلانا۔ ایک بچہ جب روٹی کھلاتا ہے تو پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جب اس کی تکلیف مٹ رہی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ ایک سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، تو ویسا ہی سکون بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، ویسا ہی اطمینان بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بچے کے دل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس پر احسان ہے وہ اس بات کو بھول بھی سکتا ہے، روٹی کھائی، پیٹ بھرا اور بھول گیا، لیکن جس نے کسی کا پیٹ بھر کر اس کے مزے کو دیکھا ہو وہ اس چیز کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ساری عمر کے لیے ہمیشہ اس کا یہ ایک فعل اس کے لیے مزید نیکیاں پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ بس اس معاشرے میں
جہاں ماحول نیکیوں کے مخالف ہے، جہاں بدیوں کو تقویت دینے والا ہے، وہاں بچپنی سے نیکیوں سے ذاتی لگاؤ پیدا کرنا اور اس کے لیے روزمرہ کے مواقع سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ فائدہ اٹھانا اس لیے کہ اگر آپ محض تلقین کریں گے تو یہ تلقین ضروری نہیں کہ بچے پر نیک اثر ڈالے، بچوں سے کچھ کام کروا کے دیکھیں، کچھ نیکی اس سے ایسی صادر ہو جس میں آپ اس کے مددگار ہوں، پھر دیکھیں کہ اس کے دل پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ہمیں بچپن میں چندہ دینے کی عادت ماں نے ڈالی، کچھ پیسے وہ دیا کرتی تھیں اور پھر کہتی تھیں دوسرے ہاتھ سے کہ اللہ میاں کے لیے واپس کر دو، چونکہ اس میں جبر کوئی نہیں تھا بلکہ ایک تحریص تھی، اس لیے جب ہم واپس کرتے تھے تو مزہ آتا تھا، اور دن بدن سال بسال یہ احساس بڑھتا گیا کہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں ہے جنہوں نے دین کی خاطر کو قربانی کی ہے۔ اس کے بعد یہ سکھانے والا باقی رہے نہ رہے، یہ نیکی ضرور باقی رہ جاتی، ہو نہیں سکتا کہ زندگی بھر ساتھ نہ دے۔ بس نیکی کا مزہ صرف سمجھانے سے نہیں آئے گا، نیکی کا مزہ نیکی کروانے سے آئے گا، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اس معاشرے میں شدید ضرورت ہے۔ دوسری بات، یعنی اور بہت سی باتیں ہیں جو میں نے نوٹس کے طور میں اپنے سامنے رکھی ہیں، لیکن یہ ایک بات بھی اگر پھیلائی جائے تو بہت پھیل سکتی ہے۔ دوسری بات جو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ خود اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، جب بچے باہر اسکولوں میں جاتے ہیں تو بعض لوگ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان میں اگر خود اعتمادی ہو اور ماں باپ ان کو پہلے سے سمجھا چکے ہوں کہ تمہاری نیکیوں پر سوسائٹی تمسخر اڑائے گی، تمہیں ذلیل نظروں سے دیکھے گی، لیکن تم نے سر اٹھا کر چلنا ہے۔ اگر کہیں سر اٹھانا جائز ہے تو اس موقع پر سر اٹھانا جائز ہے، اور لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ تم کوڑی کی بھی پرواہ نہ کرو، جو چاہے دنیا کہتی پھر جس طرح چاہے دیکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا کردار تب بنے گا جب تم جن باتوں کو اچھا سمجھتے ہو انہیں کرنے کی جرأت رکھتے ہو۔ چنانچہ بہت سی احمدی بچیوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجھے اسی اصول سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملی۔ کئی ایسی بچیاں ہیں انگلستان میں جو پردے کی عمر کو پہنچی لیکن سوسائٹی سے متاثر ہو کر پردے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ماں باپ کے سامنے بھی انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں یہ کام کر سکتے۔ جب ماں باپ نے مجھے بتایا، میں نے ان کو بلایا، ان کو پیار سے سمجھایا، میں نے کہا تم یہ دیکھو کہ تم پردہ کس کے لیے کر رہی ہو، اللہ کے لیے یا ماں باپ کے لیے یا اور کوئی پیش نظر بات ہے؟ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ قربانی چاہتا ہے کہ تم اپنے حسن کو، اپنی دل آویزی کو کچھ چھپاؤ اور معاشرے کی بے راہ رو آنکھوں کو اجازت نہ دو کہ وہ تم پر حملہ کریں یا حرص کے ساتھ تمہیں دیکھیں، تو پھر یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر تم اچھی بات سے آج شرما گئیں تو ہمیشہ ساری عمر اچھی باتوں سے شرماتی رہو گی۔ دل میں یہ خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سوسائٹی کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ بد ہے اور تم اچھی ہو، تم نے ان کو سبق دینا ہے۔ چنانچہ جب ان باتوں کو خوب اچھی طرح وہ سمجھ گئیں تو پھر میں نے ان کو دیکھا پردے میں ملبوس، اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک کے سامان ہوئے اور ساری عمر کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان ہوئے۔ اتنا لطف آتا تھا ان کو دیکھ کر پھر، اور وہ بڑے مزے سے یہ میری طرف آنکھیں ڈالتے ہوئے، یعنی ہلکا سا یہ بتا جاتی تھیں کہ ہاں ہم خوش ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ بس نیکی پر خود اعتمادی یہ بہت ضروری ہے، اور اس خود اعتمادی کے فقدان کے نتیجے میں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔
بس جن بچوں کو آپ نے سوسائٹی میں بھیجنا ہے ان کو بتائیں کہ تمہاری عزت اور تمہاری اعلیٰ اقدار سچائی سے وابستہ ہیں. تمہاری عزت اور اعلیٰ اقدار گندگیوں سے منہ موڑنے سے وابستہ ہیں. سوسائٹی ایک طرف منہ کر کے جاتی ہے، تم دوسری طرف منہ کر کے چلو، اور اس میں تمہارا سر فخر سے اٹھنا چاہیے، ذلت کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اگر نیکی کے ساتھ ذلت کا احساس ہو تو یہ نیکی کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی. بس اکثر خرابی یہاں بچوں میں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ان کو گھر میں نیکی میں عزت کا احساس نہیں بتایا جاتا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم میں تو اس سے خود اعتمادی پیدا ہونی چاہیے. تم اونچے ہو، تم گھٹیا لوگوں سے شرماتے ہو، یہ تم کیا چیز ہو؟ کیا کبھی جانوروں سے بھی تم شرمائے ہو کہ جانور ہر قسم کی بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں اور تم انسانوں کی طرح چل رہے ہو؟ تمہیں جانوروں پر رحم تو آ سکتا ہے مگر جانوروں سے شرما نہیں سکتے. بس انسانی ماحول میں بھی جانور بس رہے ہیں، اور جانور وہ جو مادر پدر آزاد ہیں جانوروں سے بھی بے حیائی میں آگے بڑھ گئے ہیں. ان کے سامنے تمہیں سر اٹھا کر چلنا ہے. یہ وہ تکبر ہے جس میں حقیقت میں بنیادی طور پر انکسار ہی ہے، کیونکہ خدا کی خاطر آپ اپنا سر اٹھا رہے ہیں. اور ایسے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ بعض دفعہ نیکیوں کا اثر ڈالنے کے لیے سر اٹھانا ہی نیکی بن جایا کرتا ہے. اپنے اعلیٰ اقدار پر سر اٹھا کر چلیں، کوڑی کی بھی پرواہ نہ کریں کہ کوئی آپ کو کس طرح دیکھتا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے. یہ احساس خود اعتمادی گھر میں بچپن میں پیدا کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے نہ کیا تو پھر 12, 14, 15 سال کے بعد بالکل آپ کو بس نہیں رہے گا، آپ کو اختیار نہیں رہے گا. پھر دنیا کی لذتیں ان کو اس عمر میں اپنی طرف اس طرح کھینچیں گی کہ ان کے نزدیک خود اعتمادی کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. بس بہت سے ایسے خاندان میں نے دیکھے جن کے بچے ماں باپ سے ڈرے ہوئے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ ماں باپ بڑے جبار ہیں اور ان کی مجال نہیں کہ وہ ان سے ہٹ کر چلیں. اور مجھے ان کے متعلق تشویش پیدا ہوتی تھی، رحم آتا تھا. یہ کیسی تربیت ہے کہ جب بھی یہ آزاد ہوں گے پھر ماں باپ کی کوڑی کی بات بھی نہیں سنیں گے. بس خاص طور پر ایفرو امریکن بچوں کے لیے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایفرو امریکن ماں باپ جو نیک اور مخلص ہیں وہ اسی طرح کرخت بھی ہیں اور اپنے گھر میں اپنی سلطنت قائم کرنے میں بڑے جابر ہیں. ان کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت سر جھکا کر چل رہے ہیں. مجال ہے جو ادھر سے ادھر ہو جائے. کئی دفعہ غلطی سے انہوں نے بائیں ہاتھ کر دیا تو سختی سے ڈانٹ پڑی، خبردار دائیں ہاتھ آگے کرو، جزاک اللہ اس طرح کہو، فلاں بات یوں کہو. اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے بچوں کی کیسی اچھی تربیت کی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کل بچے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے اب جو کرنا کر لو، اب ہم تو سے نکل کے آزاد ہو چکے ہیں. تو نیکی پر نیکی کی لذت حاصل کرنا اور لذت حاصل کرنا سکھانا یہ ماں باپ کا کام ہے. نیکی سے وابستگی لذت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. کوئی انسان سر پھیرا تو نہیں ہے کہ بے وجہ لذتوں سے منہ موڑ لے، جب تک بہتر اور اعلیٰ لذتیں نصیب نہ ہوں. اس لیے خدا تعالیٰ کا یہ ایک دائمی قانون ہے جس کو آپ کو پیش نظر رکھنا ہے. ادفع باللتی ہے احسن السیئہ. سارے قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. برائی کے خلاف جہاد کی اجازت نہیں جب تک کہ اس سے بہتر چیز آپ پیش نہیں کر سکتے. آسن کے ذریعے بدی کو دور کریں. اچھی چیز پاس ہے تو وہ دیں تاکہ بدی اس سے نکل کر دور بھاگے. اور اچھی چیز میں خوبی یہ ہوا کرتی ہے، لیکن اچھی چیز کا اچھا دیکھنا ضروری ہے. یہاں جا کر فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ کے بچے اچھی چیز کو اچھا نہیں دیکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کا خیال ہے کہ اچھی ہے، جب تک ہم ان کے قبضہ قدرت میں ہیں ہمیں بھی اچھا کہیں گے اس کو، اور جب نکلیں گے تو پھر جو ہماری مرضی کریں گے. لیکن اچھے کو اچھا دکھانے کے لیے وہ تجربے ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. اچھی چیزوں کی لذت دل میں پیدا کریں. اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صرف
बहैसियत खलीफा बाकी बच्चों की तरबियत में इससे काम नहीं लिया, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत में हमेशा इससे काम लिया है। और अल्लाह के फजल के साथ जब उनको नेकियों से मोहब्बत पैदा हुई तो अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, अपने घरों की तन्हाइयों में, अपने बच्चों में, जहाँ भी वो हैं, उनको बचपन ही से नेकियों का प्यार हो गया है, नेकियों से प्यार हो चुका है और वो उससे अलग नहीं हो सकती। बस आप अपने बच्चों को बचपन ही में वो अहमियत दें जिसके वो मुस्तहिक हैं, उनसे बड़ों की तरह बातें करें, उनको समझाएं और साथ लेकर चलें। इस ज़मन में खुद एतमादी के अलावा बाज़ और बातें हैं जो अब बयान करना ज़रूरी हैं। मसलन इबादत का फ़लसफ़ा बचपन ही से उनको समझाना ज़रूरी है। मैंने ये कहा कि जब आप एक दफ़ा उनके दिल में नेकी का प्यार पैदा कर दें, दिल में यकीन भर दें कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो उसे चिमटे रहेंगे। मगर ये कहना इस तहद्दी के साथ जायज़ नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनके माँ बाप ने पूरी मेहनतें की, लेकिन माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए, फिर वो इस दुनिया में पढ़कर कहीं से कहीं सिरकते हुए चले गए। एक चीज़ है जो हमेशा उनकी मुहाफ़िज़ रह सकती है और वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। और इबादत के फ़लसफ़े में खुदा की मोहब्बत का फ़लसफ़ा दाखिल करना लाजिम है, क्योंकि उसके बग़ैर हकीकत में इबादत के कोई भी माने नहीं। बस बचपन ही से नेकियों से प्यार के साथ साथ उस वजूद से प्यार पैदा करना ज़रूरी है जो नेकियां सिखाने वाला है। और उसमें सबसे अहम इंसानों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर इसके बाद इबादत का फ़लसफ़ा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ही से बयान किया जाएगा। और इस बात को अगर बच्चे समझ लें कि इबादत क्यों ज़रूरी है, तो फिर वो खुद ही इबादत करेंगे। और अगर वो खुद इबादत करने लगेंगे तो फिर उनकी इबादत को फल लगेंगे। अगर आपके कहने पर इबादत कर रहे हैं, ये समझते हैं कि अहमदियों में इबादत करनी ज़रूरी है, तो वो इबादत ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनका साथ दे। बस इबादत के ताल्लुक़ में बाज़ अहम अमूर हैं जो आपको पेश नज़र रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह की इबादत क्यों की जाती है, अंबिया इबादत क्यों करते हैं, इसका फ़लसफ़ा उनको समझाया जाए। बाज़ बच्चे कहते हैं सुबह हमसे उठा नहीं जाता, क्यों उठें, एक दो नमाज़ें मिस हो गई तो क्या फ़र्क पड़ गया। बाज़ कहते हैं 4-5 मिस हो गई तो क्या फ़र्क पड़ा, हम उसी तरह ठीक ठाक हैं। जब तक आप इबादत का फ़लसफ़ा उनको नहीं समझाएंगे, उनको ये फ़र्क समझ नहीं आएगी। अभी एक मुलाकात में, यानी अभी से मुराद है कुछ दिन पहले, एक बच्चे ने कहा कि सुबह की नमाज में उस वक्त उठना क्यों ज़रूरी है, और अगर मैं सुबह की नमाज ना भी पढ़ूं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, आप नाश्ता करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। अच्छा लगता है? उसको इत्तेफाक से अच्छा लगता था, बाद बच्चों को नहीं लगता। तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा फिर ना किया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको समझ आई हाँ फ़र्क पड़ता है, मगर वो फ़र्क है क्या, ये जब तक ना समझाया जाए उस वक्त तक बस फ़लसफ़ियाना जवाब से अगर अक़ल मुतमईन भी हो तो पूरी तरह दिल मुतमईन नहीं हुआ करता। नाश्ता अच्छा लगता है इसलिए कि उसको खाने से मज़ा आता है। अगर आप कह दें कि इबादत भी और सुबह की नमाज भी एक नाश्ता है तो मान तो जाएगा, मगर उस नमाज में अगर मज़ा ही ना आए तो उसको क्या पता कि ये नाश्ता था भी कि नहीं। इसलिए इबादत में मज़ा पैदा करना ये आगाज़ ही से ज़रूरी है। और इस सिलसिले में बहुत लंबी बातें हैं जो बयान की जा सकती हैं, मगर वक्त की रियायत के पेश नज़र मैं मजबूर हूँ कि इस बात को ज़रा मुख्तसर करूँ। अमरे वाक़या यह है कि आपने कभी अपनी इबादत पर गौर किया कि आपको क्यों मज़ा आया। खुदा से ताल्लुक़ की झुरझुरी जब तक दिल में पैदा ना हो उस वक्त तक इबादत में मज़ा नहीं आ सकता। और उस ताल्लुक़ को पैदा करने के लिए
احسان کرنے والے اور احسان مند کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کھولنا ضروری ہے۔ چنانچہ بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ تمہیں ناشتہ پسند ہے، مگر پتہ ہے کہ ناشتہ پیدا کیسے ہوا؟ ایک ایسا قادر مطلق ہے جو رب العالمین ہے، اس نے تمام جہانوں کی ربوبیت کی ذمہ داری آپ اٹھا رکھی ہے۔ تمہیں تو خدا نے اتنے اچھے اچھے کھانے، اتنے اچھے اچھے رزق عطا فرمائے ہیں، مگر ساری دنیا پہ نظر ڈال کے دیکھو، سمندروں کی گہرائیوں میں بھی رزق مقرر ہے، اڑنے والے پرندوں کے لیے آسمان کی بلندیوں تک جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی رزق مقرر ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا جاندار نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے سامان نہ فرمایا ہو، اور اس پر اگر آپ غور کریں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کو سمجھانا پڑتا ہے، چنانچہ اپنے گھر میں بچوں کو بعض میں سمجھاتا ہوں کہ باہر نکل کے دیکھو، پرندے صبح اٹھتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہاں سے کیا ملے گا۔ کوے اٹھتے ہیں اور چہچہانے والے چھوٹے چھوٹے پرندے صبح کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں، پانی پہ بیٹھنے والے پرندے ہیں، ان کو پتہ نہیں مچھلی کہاں ہے۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ رزق کے سامان فرمائے ہیں، بلکہ سامان حاصل کرنے کے ذریعے بھی بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر ودیت کر دی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک جھیل پہ سی گلز اڑ کے اتر رہی تھیں بار بار ایک جگہ۔ میں نے 7 مسافروں کو سمجھایا، میں کہ دیکھو تمہیں یہ سی گل جو دیکھ رہی ہو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تم ڈھونڈ رہے ہو مچھلیوں کے لیے، راڈیں پکڑی ہوئی اپنی کہ کہاں مچھلیاں ہیں، اور کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ان کو خدا تعالیٰ نے نہ صرف وہ آنکھ دی ہے جو پہچانتی ہیں مچھلیوں کو، بلکہ جب ان پر گرتی ہیں تو بعین ہی نشانے پر گرتی ہیں، اور دیکھو جو بھی نیچے جاتی ہے کچھ اٹھا کر اوپر نکلتی ہے۔ تو کیسا کیسا قدرت نے رزق کے سامان مقرر فرمایا ہے۔ تم بھول جاتے ہو اس بات کو کہ جو ناشتہ تم کر رہے ہو، جو کھانا تم کھا رہے ہو، اس کے لیے خدا نے قانون قدرت میں کتنی دیر سے سامان بنا رکھے ہیں۔ تو وہ ماں باپ جو تمہیں کوئی اچھا ناشتہ دیتے ہیں، یا کوئی دوست دعوت کرتے ہیں، کسی کو چائنیز کھانا پسند ہے تو ہوٹل میں لے جاتے ہیں، تو دیکھو کتنا دل چاہتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کو، اور جتنا شکریہ ادا کرتے ہو تمہیں بھی مزہ آتا ہے، اور جس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے خرچ کیا کیا تھا، اس کو خرچ میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو تم نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے سامان کر رکھے ہیں، اور وہ نہ کرے تو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ایک پانی پر ہی غور کر کے دیکھ لو کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم پانی کو گہرائی میں لے جائیں تو کون ہے جو اسے نکال سکے گا وہاں سے؟ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب خشک موسم آتے ہیں تو پانی نیچے اترنے لگتا ہے۔ جب نیچے اترنے لگتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو، اتنا خرچ کر ہی نہیں سکتی کہ اسی پانی کو اٹھا کر اس سے اپنے رزق کے سامان بھی پیدا کرے اور پیاس بھی بجھائے۔ اترتے اترتے اس کا اس جگہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اس کو اوپر آنا بہت مہنگا ہو جاتا ہے، اور پھر غائب بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے جو رزق سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ایک ناشتے کے حوالے سے آپ رفتہ رفتہ بچوں کو ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جو قانون قدرت میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں، ان کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ سمجھیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے سامان کیے ہوئے ہیں اور خود غائب ہو گیا ہے، تم اسے ڈھونڈو اپنے تصور میں اور اس کا شکریہ ادا کرو، پھر تمہیں لذت آئے گی کہ شکریہ ہوتا کیا ہے۔ اور جب تم شکریہ ادا کرو گے تو وہ خدا تم پر اور زیادہ مہربان ہوگا۔ یہ عبادت کا فلسفہ سکھانے کے لیے ابتدائی چیزیں ہیں۔ اس لیے بچے سے کہا جائے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اگر تمہیں ساری نماز کا ترجمہ نہیں بھی آتا تو اس دن کی اچھی باتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کر دیا کرو کہ اللہ تم نے میرے لیے آج یہ کیا، مجھے بہت مزہ آیا، میں نے ٹھنڈا پانی پیا،
میں نے کوکا کولا پی اور میں نے فلاں ہیمبرگر کھایا ہے، جو بھی کھایا کرتے ہیں لوگ یہاں، تو اس پر سوچا تو کرو کہ اصل دینے والا کون ہے۔ اگر اس طرح بعض لذتوں کا تعلق دینے والے ہاتھ کے ساتھ قائم کر دیا جائے تو یہ عبادت کا پہلا فلسفہ ہے جو بچے کو دل میں جانشین ہوگا، اور پھر اسے ایک اور ہاتھ ہے جو اٹھا لے گا، جس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ جب پیار سے اپنے اللہ سے کوئی بات کرتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ اللہ ضرور اس کا جواب دیتا ہے، اور ایک بچے کے دل میں اگر خدا کے لیے کچھ شکر پیدا ہو تو اللہ 10 شکر ادا کرتا ہے اس کے، اور ان معنوں میں وہ شکور ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ اللہ تو ہر احسان کرنے والا اور ایسا وجود ہے جس کو کسی کے شکر کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ شکریہ کس بات کا ادا کرتا ہے؟ شکر کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہ چیز اس نے انسانی فطرت میں بھی رکھ دی ہے۔ بس بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ دیکھو، ایک بچہ تم سے کوئی اچھا سلوک کرے، رستہ چلنے والا تمہیں ایک لفٹ ہی دے دیتا ہے تو کتنا تمہارے دل میں شکریہ اٹھتا ہے، اور جب تم شکریہ کرتے ہو تو وہ بھی آگے تمہارے شکریہ کے شکریہ ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ کہتے تو چھوٹی سی بات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے تو بہت ہی محسوس کیا ہے۔ تو شکر کرنے والا حقیقت میں ایک بات کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے جواب میں شکریہ ادا کرتا ہے وہ صرف شکر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو شکر کو طاقت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا ہے کہ بندہ ایک شکر کرتا ہے تو اللہ 10 شکر کرتا ہے، اور ہر شکر کے جواب میں اس پر اور زیادہ احسان فرماتا ہے۔ تو اس طرح بچے کو اگر آپ سمجھائیں تو وہ خود دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمارے ادنا شکر کو قبول فرماتے ہوئے اتنا شکر ادا کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر لازم ہے کہ روح پگھلے خدا کے حضور، اور ایسے موقع پر لازم ہے کہ روح خدا کے حضور سجدہ ریز ہو، اور یہ باتیں وہ ہیں جو روزمرہ کے تجربے میں آئی ہوئی باتیں، کوئی فلسفہ ایسا نہیں جو آسمان پہ اڑ رہا ہے۔ یہ فلسفہ وہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں انسانی تعلقات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور بندے اور خدا کے تعلق میں بھی یہی دکھائی دیتا ہے۔ تو محض یہ کہہ دینا کہ جی 5 وقت نمازیں ضروری ہیں، تمہیں لازماً پڑھنی ہیں، یہ اور بات ہے، اور ان نمازوں سے محبت پیدا کرنا اور ان نمازوں کا فلسفہ سکھانا یہاں تک کہ وہ دل کو متحرک کر دے، دل میں ایک تموج پیدا کر دے، یہ وہ چیز ہے جو بچوں کی آئندہ نمازوں کی حفاظت کرے گی، اور ایسی حفاظت کرے گی کہ ماں باپ بچپن سے ہی ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، پھر وہ خدا کے حوالے ہوں گے، اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور ماں باپ کی آرزوؤں کو ایسے وقت میں پورا کرے گا جب ماں باپ موجود ہی نہیں ہے۔ بس اپنے بچوں کے دل میں خدا کی محبت عبادت کے حوالے سے پیدا کریں اگر، تو یہ نظام وہ ہے جو بچوں کی ہر حال میں ہر جگہ حفاظت فرمائے گا۔ ایسے اعلیٰ کردار کے بچے جب پیدا ہوں پھر وہ سوسائٹی میں جائیں تو ان کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اس پہلو سے تو پرواہ ہوگی کہ یہ بھی اچھے ہو جائیں، اس پہلو سے پرواہ ہوگی کہ ان کو بھی میں بتاؤں کہ ان کو کہ خدا کی محبت میں کیا مزے ہیں، نیکیوں میں کیا لذات ہیں، مگر اس پہلو سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ ان کی نیکیوں کو بدی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں۔ چنانچہ آپ ہی کے امریکہ میں ایک دفعہ نہیں بارہا ایسا ہوا ہے کہ بعض احمدی بچوں نے، لڑکوں نے، بعض احمدی لڑکیوں نے خطوں کے ذریعے مجھ سے سوال کیے کہ اس طرح ہمارے لیے مسئلہ درپیش ہے، بتائیں ہم کیا کریں۔ ان کو میں نے یہ تفصیل سے تو نہیں سمجھایا، مگر کسی حد تک مختصر مرکزی بات سمجھا دی کہ آپ اگر ایک بات کو نیکی سمجھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ذاتی فخر محسوس کریں اور سوسائٹی کی کوئی پرواہ نہ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اور بلا استثناء ان سب نے مجھے یہی بتایا، کسی نے جلدی کسی نے دیر کے بعد، کہ اب تو ہم متاثر ہونے لگ گئے ہیں، مؤثر ہونے لگ گئے ہیں، اور سوسائٹی متاثر ہو رہی ہے۔
اب لوگ ہمارے قریب آ کر ہمارے انداز سیکھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بات جو آپ کو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں۔ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے ان کے گلے میں تعویذ سے لٹکے ہوئے ہیں، کسی کے کان میں بندہ پڑا ہوا ہے، کسی کے بالوں کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، قریب سے رگڑے گئے ہیں بال اور اوپر سے بڑے بڑے ہیں، ٹوپی پہنے تو لگتا ہے ٹینٹ کروائی ہوئی ہے، ٹوپی اتاریں تو بڑے بڑے بال دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم کچھ عرصہ پہلے جب یہ فیشن نہیں تھا کسی دکان میں جاتے، حجام کی دکان میں وہ یہ حرکت تمہاری یہ حالت بنا دیتا تو نہ صرف یہ کہ تمہیں پیسے نہیں دینے تھے کہ اس سے بڑی سخت لڑائی کرنی تھی کہ وہ بدبخت تم نے کیا حال بنا دیا، کوئی شکل ہے میری دیکھنے والی، اور اسی شکل کو تم لیے پھرتے ہو سوسائٹی میں، اس لیے نہیں کہ تمہیں پسند ہے، اس لیے کہ تم پیچھے چلنے لگ گئے ہو، تم غلام ہو گئے ہو، اور غلام کی کوئی عزت نفس نہیں ہوا کرتی۔ ان کو یہ سمجھائیں تمہیں کیا ہو گیا، تم فیشن کی پیروی کرنے والے نہ بنو، فیشن بنانے والے بن جاؤ، وہ بنو جس کے پیچھے لوگ چلا کرتے ہیں۔ تو اگر بچے سمجھ جائیں بات کو تو ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ انگلستان میں بارہا ایسا مجھے تجربہ ہوا ہے، کئی بڑے بڑے چھتوں والے میرے پاس آئے، بعضوں نے گتیں بنائی ہوئی تھیں، اور میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو ماں باپ نے کہا کہ یہ بات نہیں مانتا، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا، میں بھی سمجھاتا ہوں اس کو۔ اور اگلی دفعہ آئے بالکل نارمل گتیں کاٹی ہوئیں، بعضوں نے میرے سامنے ہی اپنے تعویذ نوچ پھینکے کہ آج کے بعد نہیں ہم پہنیں گے، یہ ذلیل چیز ہے۔ تو سمجھانے سے انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کیا کرتا ہے، اور سمجھانے سے اندر کا انسان بدلتا ہے۔ جب تک آپ اندر کے انسان کو نہیں بدلیں گے، بیرونی انسان بدلنے سے کیا حاصل ہوگا؟ بس وہ سوسائٹی جو مخالفانہ اثر رکھنے والی سوسائٹی ہے، اس نے تو ہر وقت آپ کے بچوں کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر وہ دفاع پیدا کر دیں کہ صرف سوسائٹی کو جرأت نہ ہو ان کو بدلنے کی، اور وہ سوسائٹی کو بدلیں اور اپنے گرد و پیش میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ بس وہ احمدی جو نو احمدی ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اب ہم امریکہ کو کیسے بدلیں گے، ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ اسی طرح بدلیں گے جیسے ایک انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری سوسائٹی کو بدل دیا تھا، اور اس میں تبدیلی پیدا کرنے والی ایسی باتیں پیدا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ آج وہ ہم میں نہیں، مگر ان کی قوت قدسیہ ہمیں موجود ہے۔ وہی قوت قدسیہ ہے جس نے مسیح موعود کو پیدا کیا ہے، وہی قوت قدسیہ ہے جو آج جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے نیکی سے محبت کرنے والے پیدا کر رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے ساری دنیا کو بدلنے کے لیے اگر پیدا کیا جا سکتا تھا تو آخر کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کر لی تھی جو ماحول کو بدلا کرتی ہے۔ آپ ایک ذرہ بھی ماحول سے متاثر ہونے والے نہیں رہے، اپنے اندر وہ انسان پیدا کریں اور اپنے بچوں میں وہ انسان پیدا کریں جو متاثر ہونے کی بجائے مؤثر ہو جائے، اور یہی خاتم کا دوسرا نام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں کہ خاتمیت کیا چیز ہے، آنکھیں بند کر کے بس خاتمیت کا لفظ اٹھائی چلے جاتے ہیں کہ اب نبی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں۔ خاتمیت تو ایک ایسی مہر ہے جو ہر محمد رسول اللہ کے غلام میں لازماً پیدا ہونی چاہیے۔ خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مہر دوسرے پر اثر انداز ہو، جیسے تم ہو کم سے کم ویسا تو بن سکے۔ اور اسی میں ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک خطرے کا الارم بھی ہے۔ آنے والے بہت سے آ رہے ہیں، اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں بھی تبلیغ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی اس میں بظاہر اتنی تیزی پیدا نہیں ہوئی جو اتنی میں توقع رکھتا ہوں، لیکن ملاقاتوں میں نے ایسے مخلص نئے آنے والے دیکھے ہیں اور نئے آنے والیاں دیکھی ہیں جن کے متعلق بعض دفعہ میں سمجھتا تھا کہ پیدائشی احمدی ہیں، اور جب پوچھا گیا تو کسی نے کہا میں 6 مہینے پہلے ہوا تھا یا سال پہلے احمدی ہوئی تھی۔ بہت نمایاں پاکیزہ تبدیلیاں ہیں، لیکن اگر پرانے احمدیوں میں
ان کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا نہ ہوئیں تو یہ لوگ پھر زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. اور ہر وہ شخص جو کسی اور میں پاک تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ ایک مہر کا مقام رکھتا ہے، وہ اپنی مہر دوسرے پہ چسپاں کیا کرتا ہے، اور اکثر اس کی بدیاں دوسرے میں منتقل ہو جایا کرتی ہیں. بس اس پہلو سے اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے خاتم بنا دیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو دوسروں میں رائج کرنے کی طاقت رکھیں. اگر مہر پر دوسری مہر لگ جائے اور وہ مہر مٹ جائے تو اس کو مہر کہا ہی نہیں جاتا. بس آپ وہ مہر بنیں جو غیر اللہ کا اثر قبول نہ کرے، ورنہ آپ کے نقوش مٹ جائیں گے. آپ اپنی مہر کو جب جس پہ ثبت کریں گے، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس پر ثبت نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا نے اس کے نقوش بدل دیے ہوں گے. بس سمندر کی لہروں کی طرح جو ریت پر کچھ نقشے بناتی ہیں، اپنے نقشے ایسے نہ بنائیں کہ ہر اٹھنے والی لہر اس نقشے کو پھر بدل جائے. آج کی لہروں نے کچھ اور نقشے کھینچے ہیں، کل کی لہریں کچھ اور نقشے بنا جائیں. آپ نے تو دائماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا نقشہ اپنے اندر بنانا ہے اور پھر اس کو جاری کرنا ہے. بس جب تک اپنے بچوں میں جاری نہیں کریں گے، آئندہ نسلیں سنبھالی نہیں جا سکیں گی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یاد رکھو، خدا کا یہ پیغام ہے، آج دیکھو کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو. اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. ان اللہ بما تعملون خبیر. اگر آج تمہارے نقوش پختہ ہیں، اگر آج تمہارے نقوش دائمی ہیں، تو کل تمہاری نسلوں کے نقوش بھی پختہ اور دائمی ہوں گے. اگر آج یہ روزمرہ مٹنے والے اور بدلنے والے ہیں تو کل کی نسلوں کی کیا ضمانت ہے؟ وہ بھی اسی طرح سمندری لہروں کے سہارے روز اپنے نقش بدلا کریں گی. اللہ تعالیٰ جماعت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ تبلیغ کے نئے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو، جس طرح میں مختصراً آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان تقاضوں کو آپ پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک فرض کے طور پر نہیں، بلکہ ذیلی لگاؤ کے ساتھ. ذیلی لگاؤ اور اعلیٰ اقدار کا ایک گہرا تعلق ہے جو اعلیٰ اقدار کے دوام کے لیے ضروری ہے. عارضی طور پر اگر آپ نصیحتیں سن کر اپنے اندر مشکل سے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اور ان نیک تبدیلیوں پر قائم رہنے میں ہمیشہ مشکل محسوس کرتے ہیں، تو ان کی دوام کی کوئی ضمانت نہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ کا دل ہار جائے گا اور کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، کچھ دیر نیکی کر لی، اب چلو دنیا کے عیش بھی کر لیں. لیکن اگر آپ کو ان سے محبت ہو جائے، ان قدروں کے ساتھ، ان اخلاق کے ساتھ جو نیکی کی محبت آپ کے دل میں پیدا کر رہی ہے، تو پھر کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. جس ماحول میں آپ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گی، ہمیشہ وہ ماحول کو آپ کے مزاج کے مطابق تبدیل کرتی رہے گی. اس پہلو سے آئندہ آنے والی تبلیغ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی نسلوں کے لیے جو آپ خدا کے حضور جواب دیں ہیں، اس نقطۂ نگاہ سے بھی ان کو تیار کریں. اور یاد رکھیں کہ آنے والوں کا ہم پر حق ہے. ہر آنے والے نے اس کی مہر کو ضرور قبول کرنا ہے، یا اس کے اثر کو کچھ نہ کچھ ضرور لینا ہے جس نے اسے احمدیت کا پیغام دیا ہے. بہت بڑا کام ہے مگر ہمیں کرنا ہے. امریکہ کی تبدیلی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، مگر اگر ہم نے نہ کی تو کوئی اور نہیں کر سکے گا. ایک ایسی قطعی بات ہے جس میں کوئی آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے. آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام دنیا میں تبدیلیاں اور پاک تبدیلیاں قائم کرنے کے لیے پیدا فرمائے گئے. ان کو دنیا سے نکال دو تو دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے کیا عرض کیا تھا جب آپ کو بتایا گیا کہ لوط کی قوم مٹائی جانے والی ہے. تو بہتوں سے شروع کر کے آخر 10 تک جا پہنچے. اے خدا، ان میں 10 بھی نیک نہیں ہیں جن کی خاطر لاکھوں کو زندہ رکھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا کہ 10 بھی نیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک رحم کے تعلق میں بہت جھگڑا کرنے والا تھا. اور یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے جو بظاہر برائی ہے،
مگر اللہ بڑے محبت کے انداز میں بیان کرے کہ یہ تو ہم سے بھی جھگڑا کرتا ہے مگر ہماری مخلوق پر رحم کرتے ہوئے. وہاں ابراہیم نے جھگڑا چھوڑ دیا. اے خدا اگر ان میں 10 بھی ایسے نہیں ہیں تو پھر میں کچھ مطالبہ نہیں کرتا. تو تم تو ہزاروں لاکھوں ہو, کروڑ بیان کیے جاتے ہو, کروڑ سے بھی اوپر کی باتیں کر رہے ہو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم اپنے اندر وہ نقوش پیدا کر لو جو نقوش مور محمدی کے نقوش ہیں تو اربوں آپ کی وجہ سے بچائے جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا ہلاک ہو جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں. امریکہ کے متعلق کسی مایوسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں 5000 بھی ایسے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے نقوش اپنے اندر اپنانے والے ہوں تو لازماً امریکہ کو بچایا جائے گا. لیکن اگر گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو 5000 بھی ایسے نہیں بنتے. ہمیں بنانے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے حوالے سے سب دنیا کو بھی تبلیغ کے نئے دور میں داخل ہوتے وقت ان تقاضوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اعلان کرنا ہے. ہمارے ایک داعی اللہ جو علاقے کے سابق امیر وہاڑی تھے عتیق احمد صاحب, ان کو کل شہید کر دیا گیا ہے. کل یا پرسوں, مجھے بہرحال کل یہ اطلاع ملی تھی. ہاں 19 تاریخ کو تقریباً 5:30 بجے وہ اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے کہ جیسا کہ وہاں رواج ہے آج کل مولویوں کے پاس موٹر سائیکل بھی ہیں اور ساتھ ان کے کلاشنکوف بردار پیچھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ملک کا قانون یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر اب 2 سفر نہیں کر سکتے, مگر مجرموں کو تو پولیس بھی نہیں لٹکار سکتی. تو ایک موٹر سائیکل سوار پہلے سے آیا, اب پیچھے سے آگے بڑھا اور فائر کر کے پہلے ڈرائیور کو اور پھر بایو صاحب کو موقع پر شہید کر دیا. لیکن بایو صاحب بڑے دلیر تبلیغ کرنے والے تھے, بہت بہادر داعی اللہ تھے. اتنے کہ میں نے ان کو کچھ عرصہ پہلے خط لکھا کہ بایو صاحب آپ کی نیکی, آپ کی بہادری اچھی ہے, مگر ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کے جیسے زیادہ زندہ رہیں. اس لیے آپ کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں, آپ کو شہادت کا شوق ہے تو ہوگا. مجھے ضرورت ہے کہ آپ لوگ کچھ اور زندہ رہیں تاکہ دنیا میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں. مگر وہ بڑے مضبوط کردار کے ان معنوں میں تھے کہ جو دل میں آئی وہ کر کے رہنا ہے. ایک مخلص احمدی, اوپر سے باجوہ. بس انہوں نے میری بات مانی نہیں اور جو اس قسم کی احتیاطیں میں نے کہی تھیں وہ انہوں نے پرواہ نہیں کی. مگر یہ وہ شہادت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم غمگین بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. اس راہ میں یہ قربانیاں تو دینی ہی دینی ہے. لاکھوں ہیں پاکستان میں جو آئے دن بدیوں کی موت مرتے پھرتے ہیں. کچھ احمدی اس راہ میں جو دعوت اللہ کی راہ شہید ہو جائیں تو غم تو ہوگا, مگر اس کے ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے شہادتوں کی قربانیاں پیش کی تھی. بس یہ قربانیاں ہمیں پیش کرنی ہوں گی, مگر حکمت کے تقاضے ضرور پیش نظر رکھیں. لازماً حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کے نتیجے میں اگر آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ہم خوشی سے اس نقصان کو قبول کریں گے, ہرگز نہیں ڈریں گے. مگر اگر غلطی سے حکمت کے تقاضے نہ پورے کیے جائیں تو یہ بہادری تو ہوگی اپنی جگہ, مگر دوسروں کے لیے زیادہ تکلیف کا موجب بنتی ہے. بس میں پاکستان کے تمام داعین اللہ سے کہتا ہوں کہ ان شہادتوں کی وجہ سے ایک ذرہ بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانا بلکہ اور زیادہ آگے بڑھانا ہے. مگر جہاں تک احتیاط کے اور حفاظت کے تقاضے ہیں ان کو ضرور پورا کریں. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ نماز جمعہ اور عصر کے بعد عتیق احمد صاحب باجوہ مرحوم سابق امیر جماعت وہاڑی کی نماز جنازہ غائب ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور بھی اطلاع آئی تھی ربوہ سے. رشید زیری صاحب, یہ ہمارے واقف زندگی تھے اور سلسلے کی بڑی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ خدمت کرتے رہے.
ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے جانبر نہیں ہو سکے. تو اب دیکھیں دونوں خدمت کرنے والے ہیں، مگر کہاں دل کا حملہ ہونے سے مرنے والا، کہاں خدا کی راہ میں شہادت کا دعا پانے والا. بہت فرق ہے مراتب میں، مگر ایک پہلو تو بہرحال ان کا بھی ہے کہ زندگی خدا کی خاطر پیش کی اور خدا کی نظر میں ایک رنگ میں شہادت پالی. تو ان دونوں کی نماز جنازہ انشاءاللہ نماز ظہر اور یعنی نماز جمعہ اور عصر کے بعد پڑھائی جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. صفحے بنا لیں.